السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کے بارے میں بتائیں گے۔ بےنظیر بھٹو، پنکی سے وزیر اعظم تک کا سفر، قید و بند کی صحبتیں، والد کی پھانسی اور فوجی آمر ضیاء الحق کے خلاف کھڑے ہونے والی بےنظیر، جنہیں بھٹو اپنا جانشین سمجھتے تھے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 10 فیکٹس کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ بےنظیر بھٹو پنکی سے پرائم منسٹر تک۔ 21 جون 1953 کا وہ دن تھا جب کراچی کے پینٹوز نرسنگ ہوم میں نصرت بھٹو کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو نے اپنی اس بیٹی کو پیار میں مختلف نام دیے۔ بےنظیر اپنے والدین کی پہلی اولاد تھیں۔ والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کا نام دیا، مگر ریکارڈ میں ان دونوں نے اپنی بیٹی کا نام بےنظیر بھٹو درج کروایا۔ بےنظیر بھٹو کا نام ان کی ایک جوان سالہ مرحوم پھپھی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بےنظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی سن 1943 میں شیریں امیر بیگم سے ہوئی اور ستمبر 1951 میں دوسری شادی کرد نژاد ایرانی خاتون نصرت بھٹو سے۔ نصرت بھٹو ایران کے شہر اصفہان سے تعلق رکھتی تھیں اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بےنظیر کے علاوہ میر مرتضیٰ، صنم بھٹو اور شاہنواز بھٹو شامل تھے۔ بےنظیر نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اور پھر کنوینئنٹ آف جیزس اینڈ میری کراچی سے حاصل کی۔ پھر 2 سال کے لیے وہ راولپنڈی پریزنٹیشن کانوینٹ میں زیر تعلیم رہیں، جس کے بعد انہیں مری کے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری بھیجا گیا۔ دسمبر 1968 میں 15 برس کی بےنظیر بھٹو نے امتیازی کارکردگی سے او لیولز کا امتحان پاس کیا تو انہیں اپریل 1969 میں پولیٹیکل سائنس کی انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج بھیج دیا گیا۔ بےنظیر کی عمر اس وقت یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کم تھی، مگر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا اور بالآخر ان کا داخلہ ہو گیا۔ بےنظیر کو امریکہ میں زندگی خاصی مشکل لگی۔ ان کے یونیورسٹی کی ایک دوست کا کہنا تھا کہ بےنظیر نے پہلے سیمسٹر کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزارا، لیکن پھر وہ ہارورڈ میں اپنے ہاسٹل ایلیٹ ہاؤس کی سوشل سیکرٹری بھی بنی، اور والد کی طرح امور خارجہ میں دلچسپی رکھنے والی بےنظیر اسی زمانے میں ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کے خلاف مہم میں بھی سرگرم رہیں۔ سن 2008 میں شائع ہونے والی انڈین نژاد برطانوی صحافی شیام بھاٹیا کی کتاب گڈ بائے پرنسس اور بروک ایلن کے مطابق سن 1971 میں ان کے ہارورڈ کے زمانہ طالب علمی کے دوران ہی جب ذوالفقار علی بھٹو پاک انڈیا جنگ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیویارک پہنچے تو انہوں نے بےنظیر کو بھی وہیں بلوا لیا۔ تربیت کے ایسے ہی موقعوں کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو نے بےنظیر کو امور خارجہ سمجھائے۔ سن 1972 میں بےنظیر بھٹو ایک بار پھر سے پاکستان انڈیا مذاکرات میں والد کے ہمراہ نظر آئیں۔ اس مرتبہ وہ مشہور زمانہ شملہ معاہدے کی تقریب میں شرکت کی غرض سے انڈیا پہنچی، جہاں وہ پہلی بار انڈیا کے وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی متعارف ہوئیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی مسلسل رہنمائی میں جاری ان کی سیاسی تربیت کا ایسا موڑ تھا جب انہیں ریڈیو اور اخبارات پر مشتمل انڈین میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ سن 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر بےنظیر نے فلسفے، سیاسیات اور معاشیات کی تعلیم کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال کالج کا رخ کیا، جہاں سے وہ 2nd کلاس میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر والد کے اصرار پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سینٹ کیتھرینز کالج میں بین الاقوامی قانون اور سفارتکاری میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری بھی حاصل کی۔ آکسفورڈ میں وہ تیسری دنیا کی ایک روایتی رئیس زادی کے طور پر بھی رہیں، مگر کئی دوست بھی بنائے۔ بعض دوستوں کے مطابق وہ خوش مزاج لیکن متجسس شخصیت تھیں۔ سن 1974 میں بےنظیر کو اس وقت معمر قذافی، انور سادات، شاہ حسین اور شاہ فیصل جیسے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا موقع اس وقت ملا جب وہ لاہور میں اپنے والد کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسے اداروں کی اعلیٰ تعلیم اور کم عمر میں
عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے بینظیر بھٹو کی سیاسی تربیت کو مزید نکھار دیا۔ سن 1977 میں بینظیر آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئی۔ وہ پہلی ایشیائی خاتون تھی جو اس عہدے پر فائز ہوئیں۔ انڈیا اور پاکستان میں تب بھی جاری روایتی کشیدگی کے باوجود وہ آکسفورڈ میں اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران انڈین طلباء سے بھی رابطے، تعلق اور میل جول رکھتی تھیں۔ اسی دوران 2 پاکستانی طلباء کی جانب سے انہیں شادی کی پیشکش بھی کی گئی، مگر دونوں بار انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ جون 1977 میں آکسفورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر وہ اس نیت کے ساتھ وطن واپس پہنچی کہ اپنے والد اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دفتر میں قائم مشترکہ مفادات کی بین الصوبائی کونسل میں بھی خدمات انجام دیں گی اور پاکستانی دفتر خارجہ میں ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان میں بھی شریک ہوں گی، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج کچھ اور ہی طے کر چکے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر اس شخص کو گرفتار کیا جانے لگا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ تھا کہ وہ فوج یا اس کے اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے بے نظیر کے بھائی میر مرتضیٰ کو ملک سے باہر بھیج دیا، مگر نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں ملک میں ہی رہیں۔ بھٹو خاندان کے قریبی لوگوں کے مطابق جنرل ضیاء نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا تو نصرت بھٹو بچوں کے ساتھ کلفٹن آ گئیں۔ وہاں ہمدردی اور حمایت کے اظہار کے لیے ہر وقت وفود آتے رہتے۔ اتنے زیادہ لوگ آتے کہ اکیلی نصرت بھٹو کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ سب سے مل سکیں۔ وہ چاہتی تھی کہ بعض لوگ ان کی بجائے مرتضیٰ اور بے نظیر بھٹو سے ہی مل لیں۔ بھٹو خاندان کے قریبی ساتھی زاہد حسین کہتے ہیں کہ ایک روز وفد آیا تو نصرت بھٹو نے مجھے کہا کہ لائبریری سے بیبی کو بلاؤ۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر میں لائبریری میں چلا گیا۔ وہ وہاں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کیمرہ میرے کندھے پر تھا۔ گھر کے اس اندرونی حصے میں اتنی بے تکلفی سے مجھے آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ظاہر ہے کہ وہاں گھر کے لوگ ہی جا سکتے تھے۔ اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے مجھے دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، تم مساوات کے فوٹوگرافر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگی مجھے بھی صحافی بننے کا بہت شوق ہے۔ پھر کہنے لگی ممی سے کہو کہ میں آ رہی ہوں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کا شریک سربراہ نامزد کر دیا تھا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بے نظیر کو بھی پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھری اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئی۔ وہ اور نصرت بھٹو جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے اور احتجاج منظم کرتی رہیں اور جب موقع ملتا تو جیل میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقاتیں بھی کرتی۔ پھر وہ وقت آیا جب فوجی حکومت نے نصرت اور بے نظیر بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں مختلف شہروں میں قید یا نظر بند رکھی جاتی رہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ان کے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزامات میں مقدمہ چلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور سپریم کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی ملی تو دونوں کو مزید 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور دونوں اپریل 1980 میں رہا ہوئیں۔ اس مشکل ترین عملی سیاست، قید و بند کی مصیبتوں اور مارشل لا کے سخت ماحول میں اپنوں سے مختلف رویوں اور کرداروں نے بے نظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کو بھی مزید کرشماتی بنا دیا۔ بالآخر دونوں ماں بیٹی فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تحریک بحالی جمہوریت نامی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ وہ سکھر اور کراچی کی جیل میں اسیر رہیں اور بعض اوقات انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ قید و بند کی ان صحبتوں سے ان کی صحت شدید متاثر ہوئی۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا اور تب ایک پرانی دوستی ان کے کام آئی۔ یہ ہارورڈ میں ان کے سرپرست جان کینتھ گیل بریتھ کے صاحبزادے پیٹر گیل بریتھ تھے،
جو اس وقت امریکی محکمہ خارجہ سے بطور سفارتکار منسلک ہو چکے تھے۔ سن 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو پیٹر گیلبرتھ نے روڈ آئیلینڈ سے سینیٹر کلیبورن پیل اور بااثر امریکی ماہر قانون اور سیاستدان جیمز بکلی جیسے بارسوخ امریکی سیاستدانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بینظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 میں حکومت پاکستان نے انہیں رہا کر دیا، مگر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھجوا دیا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی، جہاں پہلے ان کے سر کی ہڈی کی ایک سرجری بھی کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران بینظیر اور نصرت بھٹو احتجاجی مظاہرے پر پولیس کے لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئی تھی، اور غالباً یہ سرجری اسی کا نتیجہ تھی، جس کے بعد بینظیر باربیکن کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہوئیں۔ بروک ایلن کے مطابق جب اس بار وہ برطانیہ پہنچی تو ان پر پے در پے گزرنے والی ذہنی صدمات نے انہیں تب ٹرامیٹائزڈ کر دیا تھا۔ وہ اپنے اطراف اچانک پیدا ہونے والی آوازوں پر اچھل پڑتیں یا پھر اپنے آس پاس موجود افراد سے اس شک میں پریشان رہا کرتیں کہ کوئی ان کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ اس ذہنی کیفیت پر قابو پا لینے کے لیے انہوں نے دوستوں سے ملاقاتیں، شاپنگ، ڈنرز اور سینما جانے کا سلسلہ شروع کیا، جو واقعی میں مددگار ثابت ہوا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فرت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بینظیر بہت ذہین تھیں، اور یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کو بھی معلوم تھی۔ بھٹو صاحب نے ان کی تربیت کی تھی اور انہیں ہی اپنا سیاسی جانشین سمجھتے تھے۔ سندھ کے روایتی معاشرے میں انہیں رہتے ہوئے کم عمر میں پڑھنے کے لیے باہر بھیجا اور ان کا کرشمہ بھانپ لیا تھا۔ بھٹو بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتے تھے، اور بینظیر نے بھی ثابت کیا کہ وہی اس کی اہل تھیں۔ بینظیر کو لندن پہنچے 1.5 برس سے بھی کم عرصہ گزرا تھا کہ انہیں اپنے 27 سالہ بھائی شاہنواز کی موت کا صدمہ بھی سہنا پڑا۔ 27 سالہ شاہنواز بھٹو جولائی 1985 میں فرانس کے شہر ونیس میں واقع اپنے فلیٹ میں انتہائی پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے بینظیر بھٹو کو شاہنواز بھٹو کی میت پاکستان لا کر دفن کرنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھائی کی تدفین کے لیے اگست میں پاکستان پہنچی، مگر گڑی خدا بخش میں اس تدفین کے فوراً بعد ہی انہیں پھر سے گرفتار کر کے کراچی میں ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ نومبر 1985 میں رہائی ملنے کے بعد وہ پھر سے یورپ روانہ ہو گئیں۔ 30 دسمبر 1985 کو جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا تو تبھی بینظیر بھٹو نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن پارٹی کے بعض ارکان کا موقف تھا کہ بینظیر بھٹو نے اقتدار کو فوقیت دیتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی روش کو ترک کر کے پاکستان کی طاقتور فوج اور ریاست کے فیصلہ سازوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کا بھی یہی موقف رہا۔ بینظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے 10 اپریل 1986 کو وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا شاندار اور تاریخی استقبال کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اس فقید المثال استقبال اور شاندار سیاسی کامیابی کے بعد بینظیر نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور زبردست سیاسی حمایت سمیٹی، مگر انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر کے کراچی کی لانڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ رہائی ملی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو کیا ہی، مگر ساتھ ساتھ 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا بھی آغاز کیا۔ ان کی زندگی پر لکھی گئی کتابوں کے مطابق یہ ارینجڈ میرج تھی، اور آصف زرداری نصرت بھٹو کا انتخاب تھے۔ بینظیر کی شادی ہو چکی تھی اور وہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے سرگرم تھی۔ اخبارات کے مطابق جنرل ضیاء کو یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ بینظیر اب حاملہ ہیں، اور یہی سوچ کر انتخابات نومبر 1988 میں منعقد کروانے کا اعلان کیا گیا کہ اس وقت بینظیر بھٹو حمل کے بالکل آخری دنوں میں ہوں گی اور انتخابات میں زیادہ متحرک نہیں رہ سکیں گی۔ 21 ستمبر 1988 کو بینظیر بھٹو کی پہلی اولاد بلاول بھٹو زرداری ولادت سے کئی مہینوں پہلے حاملہ بینظیر کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، جو بلاول بھٹو کی ولادت کے بعد بھی جاری رہی۔ تمام تر مشکلات اور وجوہات کے باوجود بھی بینظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہو ہی گئیں۔ 2 دسمبر 1988 کو بینظیر نے پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور پھر 6 اگست کو غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت برطرف کر دی۔
لیکن بےنظیر بھٹو 8 اکتوبر 1993 کے انتخابات میں دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنی، مگر اس بار بھی ان کی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل پائی۔ بےنظیر بھٹو جنرل مشرف کے مارشل لاء کے بعد برطانیہ میں مقیم رہیں اور سن 2007 میں وطن واپس لوٹیں، اور 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی کے جلسے میں خطاب کے بعد واپسی کے موقع پر ان کو 3 گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔